بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم میں میاں بیوی اگر ہم بستری کریں تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی محرم الحرام میں ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور پھر محرم الحرام میں ہم بستری کرنا گناہ ہے یا نہیں، محرم میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ محرم الحرام اب شروع ہو چکا ہے، اور یاد رکھیں محرم جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا، ادب کیا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی اس چیز کو جاری رکھا۔ اور حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ان میں سے کسی مہینے کی بے حرمتی نہ کرو کہ ماہ محرم بھی ان حرمت والے دنوں میں شامل ہیں۔ بہت سارے لوگ ان مہینوں کی بے حرمتی کر جاتے ہیں۔ وہ سارے یہی نہیں جانتے کہ محرم الحرام کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا کوئی احترام کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ یقیناً نہیں جانتے حرمت والا مہینہ اس مہینے کو اس لیے کہا گیا ہے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں ابتدائے اسلام میں جنگ کرنا منع تھا۔ اگر پہلے سے جنگ جاری ہوتی اور یہ مہینہ شروع ہو جاتا تو وہ جنگ بھی روک دی جاتی۔ اس مہینے کا احترام کرتے ہیں اور جنگ روک دی جاتی ہے، لیکن اب یہ ختم ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں اگر ان مہینوں میں مسلمانوں کے کسی ملک پر بھی حملہ کرتا ہے کہ اسے بھرپور جواب دیا جا سکتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تمام منسوخ ہو چکا ہے، لیکن ایک اور وجہ بھی ہے۔ اس مہینے کو یا دیگر جو 3 مہینے ہیں حرمت والے مہینے کے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے یہ مہینے جو ہیں اگر ان کی بے حرمتی کوئی کرتا ہے، ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے اس مہینے میں گناہ کرنے سے، بے حرمتی کرنے سے، بے ادبی کرنے سے آپ بچ کر مہینوں کو گزاریں۔ اور آگے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ان مہینوں میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب بات رہی کہ اس مہینے میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر ان مہینوں میں یا محرم الحرام میں میاں بیوی نے ہم بستری کی تو ان کا نکاح ٹوٹے گا یا نہیں، گناہ ہے یا نہیں۔ ان مہینوں میں محرم الحرام میں ہم بستری کرنا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا ان مہینوں کی، محرم الحرام کی وہ عزت احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میاں بیوی ہم بستری سے رکیں گے یا نہیں؟ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ یاد رکھیں کچھ مواقع ضرور ایسے ہیں جس میں شریعت نے میاں بیوی کو ہم بستری کرنے سے منع کیا۔ کیا وہ مواقع میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، حاجی عمرہ کا احرام باندھ لے، چاہے میاں باندھ لے یا اس کی بیوی باندھ لے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی حاجی عمرہ کا احرام باندھ لے تو میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر میں اعتکاف کی حالت میں، یعنی میاں یا پھر بیوی کو اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ ماہ رمضان میں جو آخری حصے میں سنت اعتکاف ہوتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں میاں بیٹھا ہو یا بیوی بیٹھی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بیٹھا ہو یا دونوں بیٹھے ہوں، اس دوران اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی کے لیے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم بستری کی اور ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3 پر ہے میاں بیوی دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک نے روزہ رکھا۔ اب اس میں یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ روزہ کون سا، اور نفلی روزہ یا فرض روزہ؟ یاد رکھیں چاہے نفلی روزہ رکھا یا پھر ماہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان میں سے کوئی روزہ رکھا، کوئی بھی روزہ رکھا، اس طرح محرم الحرام میں لوگ
روزے رکھتے ہیں، دیگر نفلی روزے رکھتے ہیں، عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ دیگر روزے کوئی بھی روزہ ہو، چاہے محرم الحرام کا روزہ ہو یا ماہ رمضان کا فرض روزہ۔ روزے کی حالت میں میاں یا بیوی نے یا دونوں میں سے کسی ایک نے دونوں نے روزہ رکھا ہو تو روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی ہم بستر ہوئے تو ان کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، یعنی کہ ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے جب عورت کو حیض کے جو دن ہیں وہ چل رہی ہے کہ ماہواری کے دن ہوتے ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں۔ خواتین کے حالت حیض میں میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے، اور یہ بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ اس حالت نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہ کرو۔ حیض کی حالت میں میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر حیض کی حالت میں ہم بستری ٹھیک نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے نفاس کی حالت۔ نفاس کی حالت کیا ہے؟ یعنی بچے کی ولادت کے بعد چند دن تک عورت کو جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، خون آتا رہتا ہے، تو اس دوران جو ہے اس کو نفاس کے اندر اس دوران میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک عورت جو ہے وہ نفاس سے پاک نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں سابقہ شریعتوں میں بھی افطار کے وقت سے لے کر عشاء تک کھانا پینا، میاں بیوی کا ہم بستری کرنا یہ جائز تھا۔ افطاری سے لے کر عشاء تک جائز تھا، اور جیسے ہی عشاء ہو جاتی اس کے بعد کھانا پینا میاں بیوی کا حق اس لیے کرنا یہ سب کچھ روک دیا جاتا، اس سے منع کیا گیا تھا اور یہ جائز نہیں تھا۔ اور یہ جو کام ہے یہ زمانہ اقدس تک جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال ہے۔ پھر بعد میں پہلے والا مقصد تھا جو حکم ہے وہ منسوب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حکم ہے جو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا اسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ اب یہ 5 جگہ تھے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، حج، عمرہ کا احرام باندھ، یا پھر میاں بیوی یا دونوں میں سے کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے، یا پھر میاں بیوی دونوں میں سے کسی ایک نے روزہ رکھا ہو۔ چوتھے نمبر پر عورت حیض کی حالت میں ہو۔ پانچویں نمبر پر نفاس، یا یہ 5 حالتیں ہیں جس میں میاں بیوی کو اسلام نے شریعت نے ہم بستری سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں، جس دن چاہیں، جن ایام میں چاہیں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور، یعنی محرم کے مہینے میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں محرم میں، اور ایک حلال کام ہے جس میں ایسا نہیں ہے کہ اس سے اس مہینے کی بے حرمتی ہو، یہ گناہ ہے، نہ ہی یہ ناجائز ہے، اور نہ ہی اس سے نکاح ختم ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ماہ محرم کے صدقے میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔